ابھی برطانیہ میں ایک جیل میں ہمیں لے گئے، اس جیل میں 1200 جیل کا جو گورنر تھا وہ ہمارے دوست تھے، ہمیں لے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ برطانیہ میں ایک جیل میں ہمیں لے گئے، اس جیل میں 1200 جیل کا جو گورنر تھا وہ ہمارے دوست تھے، ہمیں لے گئے۔ اس میں 1200 بندے 1300 بندے قید میں تھے، جیل میں تھے، 1213 باقی مختلف ممالک کی پوری دنیا کے، لیکن یہ کہ اس میں سے 300 مسلمان تھے، 300 میں سے مبارک کو 250 صرف پاکستانی تھے۔ 300 مسلمان اس میں، اور 300 میں سے میں نے عرض کیا کہ مبارک ہو کہ 250 وہ پاکستانی۔ اور ایک ایئرپورٹ پہ ہمیں روکا انہوں نے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہاں کے مقامی لوگ، تاجر لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے روک لیا ہمیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہمارے پاسپورٹ ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے۔ ارے بابا کیا ہو گیا؟ بابا ہم نے کون سا گناہ کیا؟ یہ تو ہے یار، یہ پگڑی ہے۔ تو آخر کار انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے لیے معاف کر لینا، معاف کر لینا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ سے کل جو ہے نا، ہم نے 8 پاکستانی جعلی ویزا میں پکڑا ہے۔ ظالم زندہ باد! یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح؟ یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح؟ جہازوں میں۔ یہ کوئی معمولی ہاتھ ان کو داخل نہیں کرتا، جہاز میں نہیں بٹھاتا، بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہے، وہ بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہیں۔ نہ ہماری کوئی مصنوع تیار کردہ کوئی چیز ہماری بکتی ہے باہر کے۔ اور عربوں میں مشہور ہے پاکستانی حرامی کبیر، عربوں میں تو مشہور ہے الپاکستانی حرامی کبیر، پرلے درجے کا حرامی ہے پاکستانی۔ تو ان کا تو قصور ہوگا، لیکن قصور ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور نہیں ہے کہ ہم نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ مسجد میں لا کر قرآن پاک کے اندر رکھا، قرآن پاک کو یہاں سے اس کے صفحات کاٹ کاٹ کر کے اتنا سا اس میں یہ ہے کہ اتنی جگہ بنا دی، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں رکھا، اور بم رکھ کر کے پھر اس کو محراب کے پاس رکھا، اور رکھ کر کے پھر وہ نکل گیا۔ نماز پڑھ کر کے مولوی صاحب کے سامنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بٹن دبایا، ڈز، قرآن بھی اڑ گیا، مولوی بھی اڑ گیا بخدا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں جمعہ نماز کے بعد دور دراز سے لوگ آتے ہیں، میرے سینے پہ بھی زخم ہے، میں جمعہ نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے ایک ایک بندے سے میں ملتا تھا، ایک ایک بندے سے ملتا تھا۔ مجھے علماء نے کہا کہ اللہ واسطے اس طرح ملنا چھوڑ دو۔ ایک مولوی صاحب، اس کے آگے میں مسجد میں، اس کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ اس کے لیے مرتے تھے، طلبہ اس کے لیے مرتے تھے، وہ طلبہ آتے تھے، اتنے طلبہ، میں نے خود اس کی مسجد میں، وہاں میں نے مشکات کا درس بھی دیا، پشاور میں ہوتا تھا، پھر افغانستان چلا گیا۔ ایک آدمی لنگڑا آیا، پلاسٹک کا پاؤں ہے اس کا، میں مجاہد ہوں اور جہاد میں میرا پاؤں کٹ گیا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا آپ ہے حضرت، میرا آپ ہے حضرت۔ اس طرح کرتے کرتے مولوی سے سینہ ملایا، بٹن دبایا، ڈز، خود بھی اڑ گیا، مولوی صاحب کو بھی اڑا دیا۔ افغانستان سے مجھے پیغام آ گیا کہ کچھ عبرت تو حاصل کرو، ماریں گے تو یہی تبلیغی ماریں گے، یہی مولوی ماریں گے آپ کو، شکل میں شکل مولوی کی ہوگی۔ اتنے علماء مارے گئے، خدا ترسی ختم ہو گئی۔ اس لیے سن لے، حکومت کے انتظامی لوگ بھی سن لے۔ اور مولوی جب حق سناتا ہے تو مولوی کو پیغام بھیجتا کہ تیری زبان نکال کر کے تیرے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ واہ دلیر واہ، واہ دلیر واہ۔ میں سود بھی کھاؤں لوگوں کے، پاکستان کو بیچ بیچ کر کے زمینیں اٹھا کر کے میں دنیا کا بغیرت بھی بن جاؤں، لیکن مجھے کچھ بھی نہ کہو۔ یہ کہہ دو کہ ہے عادل حاکم اور انصاف والا حاکم، واہ واہ، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ ان کی تعریفیں کرو۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی مہلت کے لیے اللہ ہمیں مہلت دے دو، اب ظلم نہیں کریں گے۔ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، آپ کی دعوت توحید کو بھی قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ رُسُلَكَ، آپ کے نبیوں کی پیروی بھی کریں گے۔ نبیوں نے ظلم و زیادتی سے، شرک سے، بدماشی سے اور زنا بدکاری سے ہمیں روکا تھا، اے اللہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ چیخ ماریں گے، چیخ مار کر کے ظالم کی چیخیں نکلیں گے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیخ ماریں گے، اللہ ہمیں چھوڑ دے، اب ہم جا کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، اب تبلیغی جماعتوں میں جائیں گے، قرآن سنیں گے، مولوی کے قرآن سنیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِي مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا آپ کو 40 سال، 50 سال، 90 سال، 70 سال آپ کو میں نے عمر نہیں دی؟ اگر آدمی اس عمر کے اندر ہدایت حاصل کرے تو کر سکتا ہے، تو نے نہیں کیا، اس عمر میں جتنی بدماشی کی، آج تو ہم کتنی عمر آپ کو دی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، آپ کے پاس نذیر آ گئے، ڈرانے والے، انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، سب آ گئے، اور سب کو بے کس کر کے آپ نے چھوڑ دیا۔
ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اور بدماشو تم قسم نہیں اٹھاتے تھے کہ ہم اس دنیا سے کبھی بھی نہیں جائیں گے, ہماری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی. علماء کو چھوڑ کر کے, دینداروں کو چھوڑ کر کے دنیا کے بے ایمان اور بدماش قسم کے بے دین ملک پر مسلط ہے. خدا مولویوں کو بھی ہدایت دے دے, اللہ مولویوں کو بھی غرق کر دے. مولوی بھی آپس میں لگے ہوئے ہیں, سرکاری. خدا کی قسم آج یہ سارے تبلیغی جماعت والے, بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, اہل حدیث یہ مل جائے. میں رافضی کی بات نہیں کرتا, لعنہم اللہ وجعلہم قردۃ وخنازیر, ان کی بات نہیں کر رہا, رافضی کی بات نہیں کر رہا. میں جماعت اسلامی, اہل حدیث, دیوبندی اگر اسلام چاہتے ہیں مل جائے, خدا کی قسم اسلام آباد میں جو لٹیرے بیٹھے ہوئے, جو ظالم, ان کو اس طرح جیسے پٹھان اپنے نسوار کو پھینکتا ہے ایسے ان کو پھینک سکتے آسانی سے, ایسے آسانی سے ان کو پھینک سکتے ہیں. لیکن بدبخت یہ ہے کہ مولوی بھی آپس میں, ہماری کالی پگڑی اگر کام آ جائے, ہم کہتے کئی مولویوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہم آئیں گے تمہارے پاؤں کو چاٹتے بھی ہے اور تمہاری پگڑی تمہارے پاؤں میں بھی ڈال دیتے کہ ایک ہو جاؤ. کاٹتے ایک دوسرے کو. ملا خود ہے, جماعت اسلامی جمعیت کو جمعیت جماعت اسلامی کو, بریلوی دیوبندی کو دیوبندی بریلوی کو, اہل حدیث دیوبندی بریلوی کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو کاٹے. ایک دوسرے کو کاٹتے رہو اور درمیان میں بدماش حکومت کرے, ظلم کرے تو کریں گے نا, کیوں نہیں کریں گے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال, کیا تم قسم نہیں اٹھاتے تھے کہ تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی اور تم اس دنیا سے اٹھائے نہیں جاؤ گے اور ان قبروں سے اٹھو گے نہیں اور اس دنیا کو تم چھوڑو گے نہیں, یہ بنگلے اسلام آباد اس کو تم قسم نہیں اٹھاتے تھے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال, تم قسم اٹھاتے تھے کہ اس دنیا سے تمہاری زندگی زائل نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, اٹھو گے نہیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم, وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم, اور آپ ان بدماشوں کے کوٹھیوں کے اندر, وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم, جنہوں نے ظلم کیا, ظالم, ان کی کوٹھیوں میں تم رہنے والے. عاد اور سمود 70 ہاتھ کے لوگ, یہ ایک ہاتھ ہے, یہ ایک ذراع ہے. اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح, یہاں سے ذراع ماپتے جاؤ, یہ مسجد سے باہر نکل جاؤ گے, 70 ذراع کے ہاتھ کا ایک بندہ, اس کی کیا قد ہوگی؟ اتنے قداور لوگ تھے, اتنے طاقتور لوگ تھے کہ بڑے بڑے چٹان پتھروں کو ہاتھ میں لے لیا, ایسے کرے پتھر ٹوٹ جاتے تھے. کہاں گئی وہ طاقتیں؟ اور وہ خود کہتے تھے کہ من اشد منا قوۃ, ہم سے زیادہ طاقتور کائنات کے اندر کون ہے کوئی ماں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوۃ, یہ بے غیرت اتنے نہیں سمجھتے کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم, ظالموں کے ٹھکانوں کے اندر آپ رہے بھی تھے, پھر بھی آپ نے عبرت حاصل نہیں کیا کہ کیا ایوب کا کیا ہوا, اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا یحییٰ کا کیا حشر ہو گیا, پرویز کا کیا مشر ہوا. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے کتوں کو بھی وہ موت نہ دے جو پرویز کو آپ نے موت دی. جی معاف کیجیے گا, میں اخباروں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اخباروں نے لکھا کہ انسان کو کبھی کسی کو یہ بیماری نہیں لگتی جو اس کو لگی. جی ہاں, وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا, ظالموں کے کوٹھیوں کے اندر آپ رہے اور انہوں نے ظلم کیا, ان کے ظلم سے آپ نے عبرت حاصل نہیں کی. آپ نے بھی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال, وتبین لکم, بات واضح ہوگی تمہارے سامنے, اندھا نہ بنو, دیکھو کیف فعلنا بهم, بڑے بدماشوں کا حشر ہم نے کیا کیا. وضربنا لکم الامثال, تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی, پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کیا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم, ہر قسم کی چالیں چلائی انہوں نے, لیکن مکار کا ولا يهيق المكر السيء الا باهله, مکار کی مکاری اپنا تھوک اپنے پیشانی پر, اپنا تھوک اپنے پیشانی پر کر لو مکر, خدا کی قسم یہ مکر تمہارے خود تمہیں گھیرے میں لے لے گا. ولا يهيق المكر السيء الا باهله, مکار کو خود, یہ مکر تمہاری بدماشی کہ جس طریقے پر تم ظلم کر رہے ہو. اس لیے جو تاجر برادر یہاں بیٹھے ہوئے, آپ سے بھی گزارش ہے کہ ظلم زیادتی نہ ہو, کاروبار میں خیال کر لو, اپنے اولاد پر رحم کرو, اپنے ملک پر رحم کرو, اپنے خاندان پر رحم کرو. عام مسلمانوں سے گزارش ہے اپنے نشست و برخاست کے اندر اپنے سے ماتحت کمزوروں پر ظلم نہ کرو, اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کس طرح, اپنے برابر کے لوگوں سے ساتھ کس طریقے پر پیش آ جانا. خبردار, میں اور آپ ہم اتنا طاقتور نہیں ہے جو اللہ سے کشتی لڑ سکیں. وقت مکروا مکرہم, انہوں نے بڑے چالیں چلائے. وعند اللہ مکرہم, تمہاری چال بازیاں خدا کے پاس لکھی ہوئی ہے, میں اللہ ان کو نوٹ کر چکا ہوں, آؤ کرو چال بازی کرو. وعند اللہ مکرہم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال, اگرچہ ان کا یہ ہے کہ ان کی مکاریاں اس سے پہاڑ ہو سکتا ہے کہ ہٹ جائے, لیکن خدا پہاڑ سے سخت ہے, خدا کو ہٹاؤ گے نہیں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ, اور دوسرا مسئلہ, دوسرا معنی اس کا علماء نے کیا, کہتے ہیں مَا كَانَ مَكْرُهُمْ, اور ان کی مکاری ایسی تو نہیں ہے کہ پہاڑ تو تمہاری مکاری سے ہٹیں گے بھی نہیں. جب تم پہاڑوں کو ہٹا نہیں سکتے تو خدا کو کیسے ہٹاؤ گے؟ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولا, اس کو سن لے, فلا تحسبن اللہ مخلف وعده, ارے ظالم کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا اللہ نبیوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا خدا اس کی مخالفت کرے گا نہیں. ان اللہ لا يخلف الميعاد, اللہ وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا. اللہ نے نبیوں سے جو وعدہ کیا کیا, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, ہم رسولوں کی مدد کریں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے. اوے مولویوں ٹھیک ہو جاؤ, دینداروں ٹھیک ہو جاؤ, اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے, بدماشوں کے لیے, ظالموں کے لیے نہیں ہے.